کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب کے علم رکھتا ہوں، یقیناً وہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف وہ اپنی بات رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کے سارے خزانے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی کے اندر ہوتا ہے اور جو کچھ پانی کے اوپر ہوتا ہے، پانی کی گہرائی میں ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور زمین پر کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کو جانتی ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ جو دانہ ہے زمین کے کس حصے کے اندر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات پہچانتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کے بارے میں جانتا ہوں، اس انسان سے طرح پوچھ لینا چاہیے کہ زمین کے اندر جو دانہ جاتا ہے وہ کس حصے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے کے اندر وہ دانہ پوشیدہ ہے۔ اور کوئی پتا جب گرتا ہے زمین پر تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ پتا کب گرے گا، کس وقت گرے گا، خشک ہو کر گرے گا یا ویسے ہی سبزے کے حالت میں گر جائے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو انسان کو اس چیز کا تعارف ہونا چاہیے کہ جہاں وہ خالق ہے، جہاں وہ رازق ہے، وہاں جو غیب کے جاننے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے سارے خزانے اور ساری چابیاں جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے کہ بارش نے کب نازل ہونا ہے، بارش کے قطرات کتنے ہیں، زمین کے کس حصے پر اس بارش نے گرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو پیشن گوئی کی جاتی ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہوا کے ٹمپریچر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہوا کا ٹمپریچر اب اتنا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے، امکان ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب نازل ہوگی اور کون سا قطرہ زمین کے کس حصے پر گرے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ ماں خود نہیں جانتی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، جنس نہیں بتا سکتے۔ اگر کسی نے اندازے کے ساتھ کچھ بتایا بھی ہے، کبھی وہ اندازہ درست نکل آتا ہے، کبھی اندازہ غلط نکل آتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، لیکن ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے کہ اس نے زندگی کہاں گزارنی ہے، کس حالت کے اندر گزارنی ہے، کتنا رزق اس کو ملے گا اور کتنے اس نے دن گزارنے ہیں، کتنی زندگی ہے اور کہاں کہاں سے کمائے گا، کہاں کہاں خرچ کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی کل کیا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں جانتا کل کے بارے میں، یعنی کل کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کوئی زندہ ہو سکتا ہے، کوئی موت آ سکتی ہے، سب کچھ جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، جو کل ہے اس کے بارے میں ایک اللہ رب العالمین کی ذات جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو کل کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، جناب ہاتھوں کو دیکھ کر وہ اندازہ لگائیں گے کہ ہم بتا سکتے ہیں آپ کا مستقبل کیا ہے۔ کوئی انسان ایسے ہے جو ستارے کے ذریعے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم بتائیں گے کہ آپ کا کل کیا ہے۔ کوئی ایسے ہے جو برتھ ڈے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے۔ کوئی پابلسٹ ہے، کوئی جو ہے علم فلکیات کا ماہر ہے اور سب کچھ کل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے، فرمایا کہ وَمَا تَكْسِبُ نَفْسٌ
ما تدری ما نفس ما تکسب غدا، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو ہے کوئی کل کے بارے میں نہیں جانتا. اور آگے فرمایا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کو موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کس لمحے آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ بارش نے کب نازل ہونا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس انسان نے کب اور کس وقت اور کس حالت میں کس جگہ پر اس کو موت آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے سارے خزانے جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد اگر کوئی انسان کہے انبیاء جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں، نہیں، کوئی بھی نبی جو ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتا. آدم علیہ السلام سے اگر بات شروع کی جائے تو آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں اس درخت کے پاس چلا جاؤں گا اور دنیا کے اندر اس کے بعد پہنچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کل کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے. اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم تھا کہ آدم علیہ السلام یہ پھل کھائیں گے، پھل کھانے کے بعد جو ہے دنیا کے اندر چلے جائیں گے اور جنت سے نکال دیا جائے گا. یہ خبر جو ہے اس کا علم تھا تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات کو تھا. اور اس طرح نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ اے بیٹا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ہم کل آپ کی سفارش کر سکیں گے، اسلام قبول کر لیجئے. لیکن اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا. اس بات کا علم جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے کل کیا ہونے والا ہے. نبی بھی نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، کیا ان کو اس بات کا علم تھا کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی؟ اگر اس بات کا علم تھا کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی تو پھر آزمائش نہیں ہو سکتی. ہاں نہیں، اس کو ان کے اس بات کا علم نہیں تھا. اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اور اس آگ نے جلانا ہے یا نہیں جلانا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے. پھر اگر بیٹے کے چھری چلائی ہے گردن پر، چلانے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اگر پتہ تھا کہ بیٹے نے ذبح نہیں ہونا تو پھر یہی ہے کہ آزمائش تو نہ ہوئی کہ جب ان کو اس بات کا علم تھا. غیب کا علم جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نبی بھی نہیں جانتے، انبیاء نہیں جانتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا ہے عبد مناف کے بیٹو میری بات سن لو، کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کر لو، میں تمہارا کسی کام نہیں آ سکتا. آپ نے کہا ہے قریش کے لوگوں کل کے دن کی تیاری کر لو، میں تمہارا کسی کام نہیں آ سکتا. اور اسی طرح کہا کہ آگے کہا اے صفیہ اپنی پھپھی کو کہا کہ میں پیغمبر جو ہے آپ کا کل کسی کے کام نہیں آ سکتا. آپ نے کہا ہے بیٹی فاطمہ مجھے دنیا میں کوئی سوال کر لے لیکن کل قیامت والے دن میں تمہارا کسی کام نہیں آ سکتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اے فاطمہ بنت محمد میں تمہارے کل کسی کام نہیں آ سکتا. یعنی تیاری کر لو. پیغمبر بھی جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے. کتنا یعنی غیب کی جو جاننے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس پر بھری پڑی ہے. مثال کے طور پر کتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پاٹ گرایا جائے. اب بتاؤ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا آپ وہاں جاتے نہیں. اگر اس کے بعد جو ہے آپ کو اس بات کا علم تھا کہ چکی کا پاٹ گرانے والے ہیں تو پھر تو آزمائش ہی نہ ہوئی. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت کے لیے بھیجا اور 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ اگر آپ کو علم تھا غیب کا تو 70 صحابہ کیسے شہید ہو سکتے تھے؟
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو غیب کا علم نہیں تھا. غیب جاننے والی جو ذات ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب تو سبھی نے دعویٰ کر دیا ہے. ہم بھی کل کے بارے میں جانتے ہیں. کتنے لوگ جو ہے درباروں میں, آستانوں میں, ہر جگہ پر جا رہے ہیں, اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں, حساب کتاب کروا رہے ہیں اور یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کل کیا ہونے والا ہے. نہیں, کل کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور دوسری بات یہ ہے, نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. ہمارے وہم و گمان میں یہ باتیں ہیں کہ جناب فلاں اگر ہے تو ہمیں نفع مل رہا ہے, اگر فلاں نہیں ہوگا ہمیں نقصان ہو جائے گا. ہمارا یقین اور توکل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر نہیں ہے. نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ساری بادشاہ جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو چاہے تو عزت سے نواز دے اور جس کو چاہے تو ذلیل کر دے. کہا کہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قادر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لوگوں, نفع نقصان کا مالک دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے اپنے بھتیجے کو, بلکہ چچا کے بیٹے عبداللہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور کہا عبداللہ میری یہ بات ذہن نشین کر لو کہ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانے پر آئے اور اللہ نے تیرا نقصان نہیں لکھا, تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر آئے اور اللہ نے نفع نہیں لکھا تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا. اس لیے سارے اختیار جو ہے نفع نقصان کے یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ رب العالمین ارادہ کر لے کسی کو نقصان پہنچانے کا فلا کاشف لہ, اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کسی کو فائدہ پہنچانے کا, اپنے فضل پہنچانے کا, اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے فائدہ پہنچا کر رہیں گے, کوئی اس فائدے کو روک نہیں سکتا. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. پیغمبر تو خود کہہ دے لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ, میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یعنی پیغمبر جو ہے وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. ایک مقام پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اندی خزائن اللہ, میرے پاس سارے خزانے ہیں, اور لا املک لک من اللہ شیئا, میں کسی چیز کا ملکیت نہیں رکھتا. یعنی سارے جو ملکیت کے اختیارات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو پیغمبر ہوں, میں تو وحی کا محتاج ہوں, میرے پاس وحی آئے گی میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. یعنی نبی جو ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک بھی ایک اللہ رب العالمین ہے. اور غیب کے خزانے وہ بھی اللہ کے پاس ہے, غیب کی چابیاں وہ بھی اللہ کے پاس ہے. نفع نقصان کے مالک جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. پھر موت اور زندگی کے مالک جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, وہی جو ہے زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. یعنی موت اور زندگی کا اختیار جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کہا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی ہیں موت دیتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی وارث بھی ہم ہی ہیں. اے بندے تجھے زندگی دینے والے بھی ہم ہیں, تجھے موت دینے والے بھی ہم ہیں, اور اس تمام دنیا کے وارث جو ہے اِنَّا لَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, وارث بھی ہم ہیں. زندگی دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور موت دینے والی جو ذات ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثم الیہ ترجعون، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اے بندو تم کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، پھر موت دے گا۔ یعنی یہاں دو موتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلی وہ موت جو پیدائش سے پہلے تھی، وہ انسان کی کوئی زندگی نہیں، پھر اللہ نے زندگی دی ہے، پھر اللہ موت دے گا، پھر اللہ رب العالمین انسان کو زندگی دے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے ابراہیم کیا تو اس بات پر یقین نہیں رکھتا؟ کہا یقین تو رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے، میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ 4 پرندے لو اور ان 4 پرندوں کے ٹکڑے کر کے ذبح کر کے وہاں پہاڑ کے اوپر چوٹی پر چھوڑ کر آؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلانا تمہاری پکار سنتی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے ظاہر کر دیا اے پیغمبر میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ نئی دہی زندگی ہے اور اس کے بعد موت آ جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ جس طرح 4 پرندوں کو پھینکا گیا اور ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر بلایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اور 4 پرندوں کو زندگی سے نواز دیا، یعنی زندہ کرنے پر اللہ رب العالمین قادر ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام۔ ایک بندہ ایک بستی کے پاس سے گزرتا ہے اور بستی کو دیکھتا ہے کہ بستی جو ہے الٹ پلٹ کا شکار ہے اور بستی جو ہے اجڑ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے اور اس کے رہنے والے مر چکے ہیں۔ اس نے سوالی انداز میں پوچھا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یا اللہ تو اس کو ان بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو موت دے دی، اور موت بھی کتنے سال؟ 100 سال تک موت دے رکھا اور اس کے بعد اٹھایا۔ پوچھا قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، قال بل لبثت، کہا کتنا وقت گزارا ہے؟ لبثت یوما او بعد یوم، کہا کہ میں نے تو 1 دن یا آدھا دن گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، قال بل لبثت 100 عام، تو نے پورا 100 سال گزارا ہے۔ اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اے بندے اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، اپنے پینے کی طرف دیکھ لے، ہم نے اس کو پوسیدہ بھی نہیں ہونے دیا، ہم نے اس کو خراب بھی نہیں ہونے دیا۔ یعنی 100 سال تک تجھے موت دیے رکھا اور 100 سال تک ہم نے اس کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم نے گدھے کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، یعنی گدھے کو ہم نے موت دے دی، لیکن جو تیرا کھانا تھا اس کو ہم نے صاف ستھرا رکھا، تجھے 100 سال تک سلائے رکھا۔ اور گدھے کو دیکھ لے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ میں موت دینے پر بھی قادر ہوں اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس چیز پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ کوئی انسان اس شک شبے میں نہ رہے کہ یہی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ یہ دنیا کے اندر مثالیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ پرندوں کی مثال آپ کے سامنے جو قرآن کے اندر ہے، اور یہ مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ 100 سال تک زندہ رکھا، موت دی اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اے بندو ساری بادشاہ میرے اختیار میں ہے اور مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کہے نہیں میں بھاگ جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے، بادشاہ سے نکل جاؤں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ پھر بیماروں کو شفا دینے والے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اولاد دینے کی بات آئی، کہا کہ میں ہوں، کسی کو باندھ رکھوں، کسی کو بیٹوں سے نواز دوں، کسی کو بیٹیوں سے نواز دوں، اور کسی کو صرف بیٹے دے دوں، کسی کو صرف بیٹیاں دے دوں۔ یہ میرے اختیار میں ہے، میرے علاوہ کوئی انسان کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آج انسان تھوڑا سا بیمار ہو جائے غیروں کے در پر چل پڑتا ہے، فلاں سے شفا مل جائے گی، فلاں کرنے سے یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، بیمار کرنے والا بھی میں ہوں، شفا دینے والا بھی میں ہوں۔ یہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس رکھا، کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اے پیغمبر جسے تو چاہے اور جسے تو پسند کرے ہدایت دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ ہدایت دینا جو ہے یہ بھی میرے اختیار میں ہے۔ نبیوں کے پاس تو ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا ابراہیم علیہ السلام جو تھے اپنے باپ کو ہدایت کے راستے پر لے آتے، اور نوح علیہ السلام جو تھے اپنے بیٹے کو ہدایت کے راستے پر لے آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکے چچا ابو طالب کو ہدایت کے راستے پر لے آتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر جسے تو پسند کرے ہدایت دے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ ہدایت کے اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو چاہے تو نمازی بنا دے، کسی کو چاہے تو روزے دار بنا دے، کسی کو چاہے جو ہے متقی اور پرہیزگار بنا دے، اور کسی کو چاہے تو ہدایت نہ دے، جس کو چاہے تو جنت میں لے جائے گا اور جس کو چاہے گا دوزخ کو بھر دے گا۔ یہ اختیار جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ غیب کی ساری خبریں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ بھی اللہ ہے، موت دینے والا اور زندگی دینے والا وہ بھی اللہ ہے، اور شفا دینے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اولاد دینے والے نہ دینے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہدایت دینے والی ذات جو ہے نہ دینے والی ذات جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لوگوں یہ رشتہ پہچاننا چاہیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ مالک ہے اور ہم اس کے جو ہے رایا کے اندر آتے ہیں، اور سب کچھ جو کرنے والا ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ فرق بھی انسان کو جاننا چاہیے۔